پروفیسر امجد نذیر نازک آپ کے پاس حاضر ہے۔ یہ ہے پروگرام درپن اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انکشاف۔ جھوٹی جیت سچا سچ۔ بالآخر امریکہ اور ایران کے درمیان جو روابط تھے جنگ کے تناظر میں کھل کر سامنے آ گئے۔ اس سے دو باتیں کھل کر سامنے آ گئیں۔ نمبر 1 کون جیتا کون ہارا، اور نمبر 2 جھوٹ اور سچ بولنے والا فریق کون ہے۔ جنگ امریکہ ایران اور اسرائیل کی تھی، میرے نزدیک اب بھی ہے۔ وہ جنگ بندی ہے۔ جنگ صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ اقتصادی طریقوں سے بھی لڑی جاتی ہے، جو کہ جنگ شروع ہونے سے بہت پہلے ہی ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ گولہ بارود کی بارش کے دوران بھی یہ طریقے چلتے رہتے ہیں، اور جنگ کے بعد یہ طریقے خالصتاً اقتصادی جنگ کی صورت اختیار کر لیتے ہیں، جیسا کہ جنگ سے پہلے ہوتے ہیں۔ ایسی جنگ کو سرد جنگ کا ہی ایک حصہ مانا جاتا ہے۔ اقتصادی جنگ میں فریقین ایک دوسرے کی معیشت کو دباؤ میں رکھ کر مخالف فریق کو اقتصادی اور معاشی طور پر مفلوج کر دیتے ہیں۔ ایسی جنگ میں ایران کو گولہ بارود کا سامنا تو کرنا ہی پڑا۔ عرصہ دراز سے وہ اقتصادی بحران کا شکار بھی چلا آ رہا تھا۔ معیشت کا حال دگرگوں تھا۔ ایرانی کرنسی کی قیمت نہ ہونے کے برابر تھی۔ امریکی پابندیوں نے ایران کا برکس نکال دیا۔ اسرائیلی اور امریکی بمباری نے معیشتی ڈھانچے کو تباہ و برباد کر دیا۔ پل اور مواصلاتی راستے ختم ہو گئے۔ بحری اور فضائی ناکہ بندی نے ایران کے لیے زندگی اور موت میں سے اسے ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اگرچہ ایران کے ہمسایہ ممالک بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آ گئے، ہمسایہ ممالک نے جنگی رد عمل دینے کے بجائے سفارتی حکمت عملی کو ترجیح دی۔ ایسے میں ایران کے لیے عزت کے ساتھ جینے کے راستے مسدود ہو گئے۔ معاشی اور اقتصادی پابندیوں نے اسے جکڑ کر ادموا کر دیا تھا۔ ایران کے رہنماؤں کے بیانات سب ٹھیک کی تصویریں بنانے میں لگے ہوئے اور لگے رہے، در حقیقت ٹھیک کچھ نہ تھا۔ وہ لکھاری صحافی اور جذباتی ہمدرد جو کہہ رہے تھے ایران جنگ جیت چکا ہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں، ان سے میرا سوال یہ ہے کہ جیتنے والے کو ایسی کیا جلدی تھی کہ معاہدے کی داغ بیل ڈال لی۔ جیتنے والا تو اپنی مرضی کا معاہدہ لکھواتا اور بازور بازو لکھواتا۔ میری دانست میں امریکہ جو واحد عالمی طاقت ہے، اسے 2-4 دھکے اور دے کر خود عالمی طاقت بننے میں کیا امر مانے ہے۔ یہاں تو چین، روس، کوریا، شمالی کوریا کوئی بھی تو آگے نہیں آیا۔ ایران کو پاکستان کی سفارتکاری کے حوالے کر دیا گیا۔ پابندیاں لگاتا ہے تو امریکہ، کیا چین اور روس کی تجارت پر امریکہ نے پابندیاں نہیں لگائیں؟ یہ ٹیرف کا ہتھیار کون استعمال کر رہا ہے؟ یقیناً وہی جس کا پلڑا بھاری ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ ایران کو چاہیے تھا کہ جنگ تو وہ جیت ہی چکا تھا، ذرا امریکہ کی گردن دبائے رکھتا، آخری سانس بھی نکل جاتا۔ معلوم ہوتا ہے ایران کی جیت کا شور و غوغا خود کو اور عوام الناس کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے، یا پھر دل کو خوش رکھنے کی خام خیالی ہے۔ اگر بازوں میں خود ہار جیت کا فیصلہ اسی طرح ہوتا رہا تو یقیناً ایک دن سب جیتنے کے لیے ان جیت کاری کا فیصلہ کرنے والوں سے ہر کوئی رجوع کرنا باعث فخر سمجھے گا۔ جھوٹ سچ کو حقیقت کے آئینے میں دیکھے تو معلوم ہوتا ہے روز اول سے امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا تھا، آئیے معاہدہ کر لیتے ہیں۔ یار لوگوں نے اس حقیقت پسندانہ تجویز کو امریکی کمزوری گردانا اور مخالف فریق کو ہلا شیری دیتے رہے۔ اس سے پہلے یہ لوگ فلسطینیوں اور حماس کو ایسی ہی مدد کر کے ان کا نقصان کر چکے ہیں، لیکن ایران نے بالآخر سمجھداری سے کام لیا۔ وہ بھی جھوٹ بول کر آخر میں سر جھکا دیا۔ کوئی معاہدہ نہیں، کوئی رابطہ نہیں کہ گردان گلے کا پھندا بن گئی۔ جب امریکی صدر کہتا تھا ایران کے ساتھ ڈیل کی بات چل رہی ہے تو ایران سے پرجوش بیان بازی شروع ہو جاتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی، ہم کبھی امریکہ اور اسرائیل سے معاہدہ نہ کریں گے۔ جو فریق اپنے حق کو حق پر سمجھتا تھا وہ تو جھوٹ بولتا رہا، اور جس فریق کو جھوٹا کہا جاتا تھا وہ سچ بولتا رہا۔ جھوٹ بولنا دراصل ایک نیک مقصد کو باطل پن سے آلودہ کرنا تھا، اور شکست و ریخت کا سبب یہی جھوٹ اور جھوٹ کی نحوست، یعنی ادھر ایران کو اپنے الفاظ اور روح میں جیت کا ہار پہنانے والے
خاموش نہیں، اب بھی جھوٹ ہی بولے جا رہے ہیں۔ جو جنگ بات چیت اور گفتگو سے جیتی جا سکتی ہے وہ جنگی ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتی۔ مذاکرات بہترین حکمت عملی ہے۔ انسانوں کے لیے آگ لگانا، سلگانا اور انہیں ان کا ایندھن بنانا گھاٹے کا سودا ہے، اور جھوٹ تو ہے ہی گھاٹے کا سودا۔ جیسے ایرانی حمایت کنندوں نے خوب جھوٹ بولا اور اب بھی بول رہے ہیں۔ جیت اسی کی ہے جس نے سچ بولا۔ اقبال کا شعر ہے، تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ ایسے نہ ہو سکا۔ سوئٹزرلینڈ کا شہر جنیوا عالم مشرق و مغرب کا جنیوا ہے، جہاں پر ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہو گئے۔ اللہ کرے یہ مفاہمت حقیقت میں مفاہمت بن جائے اور دنیا آگ کے شعلوں اور بربادی کے دھوئیں سے بچ جائے۔ عالم مشرق کا جنیوا تو خود پناہ مانگتا پھرتا ہے۔